السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 357، سورہ توبہ، آیت نمبر 37، پارہ نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدة ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ۔ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ حقیقت یہی ہے کہ مہینوں کو پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے جس کے ساتھ وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسے حرام کر لیتے ہیں تاکہ ان کی گنتی پوری کر لیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے حرام کیے ہیں۔ پھر جو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے اسے حلال کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ تعالی کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ انما بے شک النسیء آگے پیچھے کرنا، یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، زیادتن زیادتی ہے، فی الکفر کفر میں، یضلو گمراہ کیے جاتے ہیں، بھی اس کی وجہ سے الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، یحلونہ وہ حلال کر لیتے ہیں اس کو آمن ایک سال، ویحرمونہ اور حرام کر دیتے ہیں اس کو آمن دوسرے سال، لیواطئوا تاکہ وہ پوری کریں عدتا گنتی ما ان کی جو، یعنی ان مہینوں کی جو حرم اللہ حرام ٹھہرائے اللہ تعالیٰ نے، فیحلوا تو وہ حلال کر لیتے ہیں ما جس کو حرم اللہ حرام کیا اللہ تعالیٰ نے، زینا مزین کر دیے گئے، لہم ان کے لیے، سوء اعمالہم ان کے برے عمل، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الکافرین کافر قوم کو۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ اللہ رب العالمین نے مکہ کے ان مشرکوں کی اس بری گندی گناہ پر اور زیادتی پر موجود اس حرکت کو بیان فرمایا کہ یہ حرمت والے مہینوں کو بدلتے رہتے، تبدیل کرتے رہتے، آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ مکہ کے مشرک اور کفار عرب چونکہ یہ لوگ جنگ و جدل، لوٹ مار، لڑائی مار دھڑائی، غارت گری، فساد، ان چیزوں کے یہ عادی تھے، تو مسلسل 3 مہینوں تک لوٹ مار اور جنگ و جدل، لڑائی جھگڑے سے باز رہنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوا کرتا تھا کہ ذوالحجہ
اور اسی طرح محرم کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ لگاتار کنٹینیو 3 مہینے حرمت والے، اور ان 3 ماہ میں لڑائی جھگڑے سے دور رہنا، رکے رہنا، قتل و غارت گری، لوٹ مار سے جو ہے وہ رک جانا ان کے لیے بڑا مشکل ہوا کرتا تھا۔ تو یہ لوگ کیا کرتے کہ حرمت والے مہینے کو حلال بنا لیتے، مثلا محرم کو حلال قرار دے لیتے اور سفر کے مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دے لیتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ تھا کہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں کو پورا کرنا ہے، باقی رہ گئی ان حرمت والے مہینوں کا تعین، تو وہ انہوں نے اپنی مرضی پر کر رکھا تھا۔ جب چاہا محرم کو حرمت والا مہینہ بنا لیا، اور جب چاہا محرم کو حلال مہینہ بنا لیا، اور سفر کو حرمت والا مہینہ قرار دے لیا۔ جب دل چاہا لوٹ مار کر لی، جب دل چاہا باز آ گئے اور رک گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو اللہ رب العالمین نے کفر میں زیادتی قرار دیا، کیونکہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دینا یہ تو فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے، جبکہ یہ کالے کرتوت یہ کرتے اور خود سے یہ کام کرنا شروع کر دیتے تھے، جبکہ اللہ رب العالمین کے ہاں عبادات کے اوقات وہ قمری حساب سے بدل بدل کر ہر موسم میں آیا کرتے تھے، کبھی ٹھنڈے میں تو کبھی گرمی میں، تو کبھی بہار میں تو کبھی خزاں میں، اور یہ ان کو اپنی مرضی سے تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ یہ بھی کفر پر مزید کفر تھا، اور اس پر مصیبت یہ کہ اپنے اس عمل پر بڑے خوش ہوتے کہ جناب ہم کتنے چالاک ہیں، ہم کس قدر ہوشیار ہیں، اور شیطان نے ان کے برے اعمال بھی ان کے لیے خوشنما بنا دیے۔ یہی کام مسلمانوں کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں پر لعنت کی ہے، ابو داؤد اور ترمذی کتاب النکاح، لیکن بعض الناس، بعض کلمہ پڑھنے والے حلالے کو حلال قرار دیتے کہ چلو لعنت تو ہو جائے گی لیکن عورت تو حلال ہو جائے گی، حالانکہ لعنت کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ عمل حرام ہے۔ لیکن کئی کلمہ پڑھنے والے ان کالے کرتوتوں کے اندر اپنے آپ کو مشغول کیے ہوئے ہیں، اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو، کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، مطلب جو حق کو چھپاتے ہیں اور ہر حال میں حق کے انکار پر تلے ہوئے، جبکہ جانتے اور مانتے ہیں کہ ان حرمت والے مہینوں میں کوئی لڑائی دنگا، کوئی لوٹ مار، کوئی چوری چکائی کچھ نہیں کرنی، کہ 4 حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ ماننے کے باوجود پھر اس کی خلاف ورزی کرتے اور اپنی مرضی سے حرمت والے مہینے کو حلال بنا دیتے، اور حلال اسی طرح جو ہے وہ جو مرضی آتا جب جس طرح بدل کر لیا کرتے کہ حرمت والا حلال ہو گیا اور حلال حرمت والا کر دیا۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یہ کفر میں زیادتی ہے، یعنی کفر پر مزید ان لوگوں کا کفر ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ گنہگار ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو اپنے ہیلا سازیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ دینے، اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے اور ہیلے اختیار کرے، وہ عام گنہگار سے بھی کہیں زیادہ بڑا مجرم بنتا ہے۔ ایک یہ کافر ہیں، اور اس کفر میں مزید کفر پر زیادتی کا ارتکاب کرنا کہ جب چاہا جو چاہا اپنی مرضی سے کر لینے کی کوشش کی، اور حلال و حرام اپنے ہاتھ میں اور اپنی کابینہ کو دے دیا، جبکہ حلال اور حرام کا اختیار تو اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے پاس ہے،
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔